کوئی یہاں پہ سوچ بچار بھی کر رہا ہے جناب اسپیکر کی یہ کیا وجوہات ہیں؟ ہماری تقریباً 8 اسپیشل کمیٹی جو یہاں پہ بنی تھی جناب اسپیکر، اسی چیئر پہ اٹھ کے میں نے سجیسٹ کی تھی، کیونکہ اڈیالہ جیل میں ہم لوگ جاتے ہیں اور بحیثیت ایم این ایز جو وہاں پہ تذلیل ہوتی ہے، اسی جگہ سے میں نے اٹھ کے سجیسٹ کیا تھا کہ جی اسپیشل کمیٹی بنائے، کیونکہ پریویلیج موشن میں نے دیا تھا اور آپ نے کہا تھا جی یہ پریویلیج موشن بنتا نہیں ہے، لہٰذا میں نے سجیسٹ کیا تھا اسپیشل کمیٹی بنائے۔ اس وقت نہیں بنی، پھر جس وقت اس ہاؤس پہ اٹیک کیا گیا، اس ہاؤس سے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آ کے ہمارے ایم این ایس کو زدوکوب کر کے اٹھا کے باہر لے کے گئے، تب یہاں پہ ہاؤس نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی۔ اور کرنے جا رہے ہیں آئینی ترمیم۔ نمبرز موجود نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ کل رات کو جناب اسپیکر ہمارے اسی ہاؤس کے ممبر جناب زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو 11:30 بجے رات کو آپ نے جناب اسپیکر تقریباً میرا خیال ہے 15-20 منٹ کے بعد مجھے کال بیک کی اور آپ نے کہا جناب کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ اس چیز سے انکاری ہے۔ میں نے کہا جناب اسپیکر جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ نے پھر کہا کہ میں اس کی تہہ تک جاؤں گا۔ فجر کے ٹائم کا تقریباً 5:15 ساڑھے 5 بجے آپ کا میسج میرے فون پہ آیا ہوا تھا جناب اسپیکر، اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے کہا وہ گھر پہنچ گئی ہیں۔ جناب اسپیکر یہاں پہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، زین قریشی صاحب کی اہلیہ کا کیا کام سیاست سے؟ وہ انوالوڈ ہی نہیں ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں 2، ان کے والد صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کالیگ رہ چکے ہیں راجہ صاحب کے اور نوید قمر صاحب کے، نہایت ہی پولائٹ شریف شخص، 1 سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں پہ ریڈ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جناب اسپیکر ہمارے ایک دوسرے ساتھی ہیں ایم این اے مقداد علی خان صاحب، وہ ٹریول کر رہے ہیں، رستے میں آ رہے ہیں اور ان کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنا دیا جاتا ہے۔ گاڑی آتی ہے، انٹرسپٹ کرتی ہے، ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ۔ ہمارے اسی ہاؤس کے ممبر ہیں ایڈوکیٹ شفقت اوان صاحب، ان کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے۔ ستم ظریفی یہ جناب اسپیکر وہاں پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور پولیس کے اہلکار اور سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ چیزیں توڑو، ویڈیو بنا اور اوپر بھیجو۔ جناب اسپیکر اسامہ میلا صاحب اسی ہاؤس کے ممبر، ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ ممبر رہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جان گلزار کرے۔ جناب اسپیکر ان کے گھر پہ ان کا بزنس ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے،
ریاض فتیانہ صاحب کی، وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں، ان کی اہلیہ بھی صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے، ان کے بیٹے کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا 2 بار۔ جناب اسپیکر، ہمارے ساتھی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں انتظار پنجوتا صاحب، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن، 8واں دن ہے، کوئی پتہ پنگا کیوں لے؟ جناب اسپیکر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بانی چیئرمین ہمارے پارٹی کے، مشورہ کرنا پڑتا ہے، حکومت ان تک ایکسیس نہیں دیتی ہے، حکومت کے پاس نمبرز ہے نہیں، ڈنڈا لے کے کیسز بوگس میں ملوث کرنا، لوگوں کو زد و کوب کرنا۔ آج بھی سائیں خورشید شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، یہ اسپیشل کمیٹی کے ہیڈ ہیں، میں نے کمیٹی میٹنگ سے پہلے بھی خورشید شاہ صاحب کو یہی بات ساری داستان سنائی، اور انہوں نے بڑے تحمل سے کمیٹی میں بھی بات ہمیں کرنے دی، اور انہوں نے سنی بھی۔ تقریباً 8واں ہمارا سیشن آج ہوا کمیٹی کا، حکومت نے جا کے اللہ اللہ کر کے پرسوں جو ہے سب سے پہلے ڈرافٹ اپنا دیا، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ پر جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ بھی چیئر سے، یعنی کہ خورشید شاہ صاحب کے ذریعے، گورنمنٹ کے جو لا منسٹر ہیں، اعظم طارڑ صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا لا منسٹر صاحب، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یا آپ خود کرا رہے ہیں، اس کے ذمہ دار شہباز شریف ہے اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، اور یہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی لائلٹیز کو چینج کرنے کے لیے اس وقت، یہ جنید اکبر خان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ تھے، انہوں نے میڈیا میں یہ بات کی ہے، آفرز لگ رہی ہیں
ایک ایک ارب روپے کی جناب اسپیکر. اور یہ کہ دنیا کے کسی جگہ میں کسی کرنسی میں پاکستان میں چاہیے یا باہر آپ کو نقد اماؤنٹ دے سکتے ہیں. یہ حالات ہیں اس وقت. یہ شیمفل حالات نہیں تو اور کیا. ڈیموکریسی فار سیل. یہاں پہ کہیں پہ باہر ایک نشان لے دیں, لگا دیں, لوٹ سیل. جب یہ حالات ہوتے ہیں جناب اسپیکر, کیا ہم ماضی سے یہ نہیں سیکھتے؟ 25 سال سے زیادہ میرے عملی سیاست میں ہوئے ہیں, والد صاحب کے ساتھ رہا ہوں. باقی دیکھیں آپ کے جناب اسپیکر, ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. کیا ہم لوگ ابھی تک نہیں سیکھ رہے؟ اور وہ لمٹس, ایک لمٹ ہوتی تھی, وہ لمٹس جو ہیں وہ پار کر دی گئی ہیں, تہس نہس کر کے رکھ دی ہے. جب لوگوں کے گھروں میں آپ جا کے, میں تو اس کو دہشت گردی کہوں گا, دہشت گردی سے کم تو ہے نہیں. جب لوگوں کے گھروں میں آپ تہس نہس کرتے ہیں, ان کی اہلیہ یا بچوں کو اٹھاتے ہیں. ہمارے ایک ممبر قومی اسمبلی ہے, ان کے بیٹے کو, ینگ بیٹے کو جناب اسپیکر, کلاس کے ساتھ اس کے بال اور ناخن نکال رہے ہیں اور لائیو اس کو دکھا رہے ہیں جناب اسپیکر, اس کی والدہ کو, کہ دیکھ لیں. جی فیاض صاحب کا, فیاض جنچڑ صاحب کا, لائیو اس کو ان کی والدہ کو دکھا رہے ہیں. سعد اللہ بلوچ صاحب کی بیٹی کے ساتھ جناب اسپیکر. مطلب یہ حالات ہیں, انسان کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو کر رہے ہیں, یا ہمیں کلیئر کٹ بتایا جائے, یا انٹیریئر منسٹر آ کے یہاں پہ بولے, یا لا منسٹر آ کے یہاں پہ بولے اور کہیں کہ یا وہ اس چیز کا اعتراف کریں کہ وہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے, اور یا
الحمدللہ 8 فروری کو بھی نہیں ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم عمران خان اس ہاؤس کا انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ جی تھینک یو جناب اسپیکر، میں بات ابھی مکمل کر لوں، جی آخری 2-3 منٹ مجھے دیجیے گا۔ جناب اسپیکر، یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں۔ 18ویں ترمیم جس وقت ہوئی تھی، یہیں پہ 18ویں ترمیم میں ان ساتھیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تقریباً 102 ترامیم تھیں اور اس میں جناب اسپیکر 9 سے 10 مہینے لگے تھے۔ حکومت کا ایک اڑتا ڈرافٹ جو آیا، اس کا جناب اسپیکر پہلا ڈرافٹ آیا، اس پہ 62 امینڈمنٹس آرٹیکلز میں، اس کے بعد 56 اور آج جو آیا ہے اس پہ 23 ہیں۔ اور چاہتے کیا ہیں یہ کہ بجائے اس پہ کہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرے، کہ وہ تیز گام لگا کے گھنٹوں میں اس کو پاس کریں، یہ اسپیشل کمیٹی جناب اسپیکر، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، خورشید شاہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کا کام ہے جو ابھی میں نے آپ کو یہ سارے کیسز بتائے ہیں جو ہمارے ممبرز کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر یہ کام کرے، اس کے اوپر اس کی کھوج لگائے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، اس کا سدباب کرنا، نہ کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ بیٹھے۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ بات کرنا یا ڈیلیبریشن ایک سیپریٹ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس موجود ہے، وہاں پہ وہ بات چیت کریں۔ اور یہاں پہ جناب اسپیکر اس چیز کو پش کرنا، جلدی کس چیز کی ہے، اس آئین سازی کے ایک ایک چیز پہ آنے والی کئی نسلیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ جلد بازی کس کی، 2 مہینے لگا لیں، 3 مہینے لگا لیں، کون سا فائنانس بل ہے کہ آپ نے بجٹ کا جو فائنانس بل ہے کہ آپ کا کٹ آف ڈیٹ ہے 30 جون کے بعد آپ کا بجٹ نہ اپروو ہو تو تنخواہیں لوگوں کو نہیں ملیں گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو امپیکٹ کرتی ہے۔ آپ اندازہ یہ لگا لیں جناب اسپیکر کہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اوپر یہ چرچا چلا تھا، سپریم کورٹ میں، کہ جی ہم لوگ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کا 60,000 کیسز پینڈنگ ہے۔ ٹوٹل بیرسٹر گور صاحب نے چیک کرایا تھا، میرا خیال ہے کتنے کیسز تھے بیرسٹر صاحب کانسٹیٹیوشنل؟ 148 کانسٹیٹیوشنل کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، 148۔ تو 60,000 سے 148 آپ منہا کر لیں، اس کے لیے ایک پوری آپ کورٹ بنانا چاہ رہے تھے۔ یہ کس کو ڈیسیو کرنا چاہ رہے ہیں جناب اسپیکر؟ کہ جی بڑا ضروری ہے، ہمیں بتایا گیا کہ آئینی کورٹ، آئینی عدالت بنے گی، اس پہ کیسز سنے جائیں گے اور دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ جائیں گی پاکستان میں۔ خدا را وہ 148 کیسز کے لیے آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے تو وہ تقریباً 59,000 اور 800 اینڈ سم جو کیسز ہیں، اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ اس کے بارے میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ جوڈیشری کو امپاور نہیں کر رہے ہیں، آپ پروونشل ہائی کورٹس کو نہیں امپاور کر رہے ہیں، نہیں، اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں۔ سوچ ہے ایک نیرو فوکس کے ساتھ، اور وہ ان کے ممبران کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم لوگ اس کمیٹی میں بیٹھ کے بات کرتے تھے، ہم لوگ پوچھتے تھے تو ان کے پاس جناب اسپیکر کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا، آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی ہے، کوئی مسودہ، کوئی چیز نہیں۔ آخر میں یہاں پہ میں یہ بات ضرور کروں گا جناب اسپیکر کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہر ایک پارٹی کا ایک حق ہوتا ہے، وہ اپنی ترمیم لائے، چاہے پرائیویٹ ممبرز بل کے ذریعے ہو، چاہے کسی اور بل کے ذریعے ہو، ضرور لائے، یا ان کے پاس میجورٹی ہے تو۔ انہوں نے خیبر پختونخوا جس سے میرا تعلق ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ 3-4 لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور بھی ساتھی ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کے ٹریجری کے بینچز کے ساتھی ہیں،
یہاں پہ جناب والا وہ نام خیبر پختونخوا کا ایک بار پھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہم نہیں اگریمنٹ میں. اور مجھے اکراس دا بورڈ، مجھے خود پی ایم ایل این کے ممبرز نے کال کی، مجھے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کال کی، اور انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا تو ہمارا ہے ہی ہے، انہوں نے کہا عمر ایوب یہ بات آپ نے ضرور اٹھانی ہے. اور وہاں پہ میں نے یہ بات اٹھائی ہے اس کمیٹی میں نے اس پہ آج پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے. خدارہ یا عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر اور وہ لوگ اپنی ولیج کاؤنسل کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے ہیں، تو آپ کی ڈوبتی ہوئی سیاست آپ ایسی گمکری کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہیں. خیبر ایک حصہ ہے کے پی کے کا، خیبر پختونخوا کا، اور ساری جگہ جو ہیں ڈیرہ جات، ڈیرہ اسماعیل خان، چترال، ہزارہ، ساروں کی ریپرزنٹیشن ہے. خدارہ ڈیوائسو نہ بنے، انکلوسیو بنے. انکلوسیونس ہوگی تو ملک آگے چلے گا. آخر میں جناب اسپیکر میں یہی بات کروں گا کہ جو کیسز ہمارے لوگوں پہ جو اس فیشسٹ گورنمنٹ بنا رہی ہے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جس طرح جیل میں غلط فکٹیشس کیسز میں لگا کے مبتلا کر کے ان کو رکھا ہوا ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس ملک کی یہاں پہ صرف ایک طریقہ کار ہے، یہ ملک ترقی کرے گا وہ صرف اور صرف تب کرے گا جس وقت پاکستان میں رول آف لا ہوگا. مختلف ڈیلیگیشنز آئے، ساروں نے ایک ہی بات کی ہے، انفارملی ہم سے آؤٹ ریچ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور انہوں نے گورنمنٹ کو بھی کہا یہ پرنٹ میڈیا کو اربوں روپے کے اشتہارات دے دیں، جو مرضی ہے دے دیں. اشتہارات سے یا ایس آئی ایف سی سے یا ڈی آئی ایف سی سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ایک چیز سے انویسٹمنٹ آئے گی، آئین اور قانون کی بالادستی. اور آئین اور قانون کی بالادستی جناب اسپیکر تب آئے گی جس وقت آپ آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کوئی بھی آئین سازی کرنا چاہیں تو اس کے اندر رہ کے کریں، نہ کہ آپ اسٹیٹ کے اوزار. میں پھر وہ آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جہاں پہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن، آخر میں بات کروں گا ریاست ہوتی کیا چیز ہے. ریاست ہے مجلس شورا، یہ ایوان، اور سامنے سینٹ ہمارے، اور وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلیاں، اور وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں، جن کے پاس اختیار دیا ہوا ہے اس آئین پاکستان میں. باقی جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ آپ کی رینجرز ہو، چاہے آپ کی پولیس فورس ہو، چاہے آپ کی اینٹی نارکوٹکس فورس ہو، چاہے آپ کی مسلح افواج ہو، چاہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، یہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. عطا صاحب ایک ریزولوشن آپ پہلے موو کر دیں، اس کے بعد آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو امینڈمنٹ آ رہی، پھر نوید صاحب میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا آپ بھی اس پہ بات کیجیے گا. جی عطا صاحب. قومی اسمبلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے کامیاب انعقاد